باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ بحث نجاسات۔ ابھی تک ہم 5 نجاسات کا ذکر کر چکے ہیں۔ چھٹی اور 7ویں نجاست ہے کتا اور خنزیر، جس کو سور کہا جاتا ہے۔ کتا اور خنزیر نجس ہے، ان کا بال، ان کی ہڈیاں سب نجس ہے خلاصہ، حتیٰ کہ ان کے بال، ہڈیاں، پنجے، دانت، ناخن، رطوبتیں، یہ سب نجس ہے۔ خوب، یہ بات یہاں پر تمام۔ 8واں نجس کافر ہے۔ اب اس کو دقت کریں، کافر کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں کافر یعنی وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو، یعنی نعوذ باللہ کہ خدا ہے نہیں، یا اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرتا ہو۔ کہتے ہیں خدا تو ہے لیکن ایک سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ، یعنی خدا کے ایک ہونے کو نہیں مانتا، پس سرے سے خدا کا انکار کرے، جیسے روس کا صدر پوٹن کی طرح، چین کے صدر جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بھی کافر ہیں۔ یا خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی خدا سمجھتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ یہ دونوں کافر نجس ہیں۔ اسی طرح غالی کون ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آیت اللہ سیستانی کی بات میں نقل کر رہا ہوں کہ غالی کی تعریف کیا ہے۔ یعنی وہ لوگ غالی کہلائیں گے جو ائمہ علیہم السلام میں سے، 12 اماموں میں سے کسی کو خدا کہیں کہ یہ خدا ہے، نصیری جس طرح کہتے ہیں ایک، یا یہ کہیں کہ خدا امام میں حلول کر گیا ہے، یعنی امام خدا تو نہیں ہے، خدا امام میں سرایت کر چکا ہے، تو یہ دونوں ان کو غالی کہا جاتا ہے۔ جو اماموں کو خدا کہلائے وہ بھی غالی ہے، یا جو اماموں میں خدا کے حلول کا قائل ہو وہ بھی غالی ہے۔ تو یہ غالی بھی نجس ہے۔ غالی کے ہاتھ سے تر چیزیں کھانا، سالن، اس کے ایک ہی برتن میں سالن ہے، دونوں ہاتھ لگا کے کھانا یہ جائز نہیں ہے، چونکہ غالی نجس ہے۔ اور خارجی و ناصبی، خارجی اور ناصبی بھی نجس ہے۔ خوب، خارجی وہ ہے جو امام علیہ السلام پر خروج کرے، بغاوت کرے، اور ناصبی وہ لوگ ہیں جو ائمہ علیہ السلام سے بیزاری اور بغض کا اظہار کرے، تو یہ بھی نجس ہے، یہ کافر کہلائے سب۔ اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے جو کسی نبی کی نبوت یا ضروریات دین، یعنی بدیہیات دین جو تمام مسلمان فرقہ مانتے ہیں، اس کا انکار کرتا ہے۔ مثلا جو تمام اماموں کو مانتا ہے، پیغمبروں کو مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا تمام پیغمبروں کو مانتا ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا حضرت ابراہیم کو پیغمبر نہیں مانتا، تو یہ کافر ہے۔ بس پورے انبیاء کو ماننا چاہیے، ہاں، بھلے ایمان لانا چاہیے، جو بھی اللہ کا نبی و براق ہے۔ ضروریات دین سے کیا مراد ہے؟ ضروریات دین سے مراد بدیہیات دین ہے، واضح مطلب، جیسے نماز صبح 2 رکعت ہے، نماز ظہر 4 رکعت ہے، نماز قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھنا چاہیے، اور حج بیت اللہ شرائط کے ساتھ واجب ہے، ماہ رمضان کا روزہ واجب ہے۔ اچھا، حج کا ایام وہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ بدیہیات دین میں سے۔ کوئی کہے ماہ رجب میں جا کے حج کرنا صحیح، محرم میں جا کے حج کرے، تو یہ بھی انکار ضروریت بنے گا۔ یا کہے قبلے کی طرف نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسے گول دائرہ بناؤ، گپ شپ کرتے رہو، یہی نماز کہے، تو یہ بھی ضروریات دین کا منکر ہے، لہذا وہ نجس ہے۔
مثلا نماز روزہ میں سے کسی ایک کا ایسا انکار کرے جو جزوی طور پر ہی صحیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کا سبب بنے. یعنی ضروریات دین کا انکار یوں کریں کہ جس سے پیغمبر کو جھٹلانا لازم آئے. تو ہاں، تو یہ موجب کفر ہے. اما اگر اختلافی مسئلے میں جیسے سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہوتا نہیں ہوتا ہے، کہتے نہیں ہوتا ہے، اس سے کافر نہیں ہوگا. کیوں؟ چونکہ یہ خود علماء کے درمیان اختلافی ہے. بعض علماء کہتے ہیں اس سے باطل ہوگا، بعض کہتے ہیں باطل نہیں ہوگا. تو یہ ضروریات دین نہیں ہوا نا. ضروریات وہ ہے جو متفق علیہ ہو. اختلافی مسائل کا انکار کرے علم ہونے سے پہلے تو یہ کافر نہیں بنتا. یا مثلا پردے میں عورت کے لیے چہرہ چھپانا واجب ہے یا نہیں ہے، اس میں ایک کہتے ہیں چہرہ چھپانا واجب نہیں کہتا ہے، تو اس سے کافر نہیں ہوگا. کیوں؟ خود چہرہ چھپانے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں چہرہ چھپانا واجب ہے، بعض کہتے ہیں واجب نہیں ہے. البتہ اہل کتاب یعنی یہودی، عیسائی اور مجوسی، البتہ مجوسی میں اختلاف ہے آیا اہل کتاب ہے یعنی وہ پاک مانے جائیں گے. ہے کافر، یہود کافر ہے، مسیحی کافر ہے اور مجوسی بھی کافر ہے، لیکن یہ پاک ہے چونکہ دلیل موجود ہے. احادیث میں کچھ احادیث پیش کیے ہیں جن سے ان کا پاک ہونا ثابت ذاتن ذاتن پاک ہے. لیکن اگر ان کے ہاتھ میں خون لگا وہ پرواہ نہیں کرتا تو خون کی وجہ سے نجس ہے، ورنہ ذاتن پاک ہے. بس آیت اللہ سیستانی صاحب کے نزدیک یہود اور نصارہ اور مجوس یہ پاک ہے، اہل کتاب جسے کہا جاتا ہے. ہاں، ان کے نزدیک نجس ہے. خوب، کافر یہ ہے کافر. خوب، کافر کا تمام بدن، حتی کافر اور کتا ایک ہے. جس طرح کتے کے تمام اجزاء نجس ہے، کافر کے تمام اجزاء نجس ہے. کافر کا تمام بدن حتیٰ کہ اس کے بال، ناخن، رطوبتیں بھی نجس ہے. یہ ختم. اگر کسی نابالغ بچے کے ماں باپ، دادا اور دادی کافر ہوں، ماں باپ بھی کافر، دادا دادی بھی کافر، تو وہ بچہ بھی نجس ہے، جو ماں باپ کے تابع ہو کر وہ بھی نجس ہے. البتہ اگر وہ سوچ بوجھ رکھتا ہو، 15 سال کا ہو چکا ہے، کوئی 13-14 سال کا ہو چکا ہے، تو اس کے نجس ہونے کا حکم لگانا مشکل ہے. جب تک غیر ممیز ہے، سوچ بوجھ نہیں رکھتا، وہ بچہ نجس ہے. اما سوچ بوجھ رکھتا ہو تو اس کے ماں باپ کافر ہونے کی بنیاد پر اس بچے کو کافر ہونے کا حکم لگائے، یہ مشکل ہے. ہاں، اگر اس کے ماں باپ، دادا اور دادی یا ان میں سے کوئی بھی ایک مسلمان ہو، باقی کافر، فقط ماں مسلمان ہے، باقی کافر دادی مسلمان ہے، باقی کافر دادا مسلمان ہے، باقی کافر باپ مسلمان ہے، تو مسئلہ نمبر 210 میں آنے والی تفصیل کے مطابق وہ بچہ پاک ہوگا. وہ تفصیل بعد میں آئے گی. مسئلہ نمبر 210، وہ 210 کو ہم یہیں پڑھتے تاکہ بعد میں مسئلہ پیش نہ آئے. مسئلہ نمبر 210 یہ ہے، کافر کا بچہ بذریعہ طبعیت 2 صورتوں میں پاک ہو جاتا ہے. کافر کا بچہ 2 صورتوں میں پاک ہے طبیعت کی وجہ سے. نمبر 1، جو کافر مرد مسلمان ہو جائے، باپ کافر تھا مسلمان ہو گیا، تو اس کا بچہ طہارت میں اس کے تابع ہے. اس کا بچہ تو چھوٹا ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، تو چونکہ باپ مسلمان ہو چکا ہے، وہ بچہ بھی باپ کے تابع ہو کر پاک ہو جائے گا. اگرچہ وہ بچہ حالت کفر میں پیدا ہوا ہے، یعنی جس وقت باپ کافر تھا اس وقت پیدا ہوا ہے، باپ بعد میں مسلمان اسلام لایا ہے، تو بھی پاک ہوگا بچہ. اسی طرح بچے کی ماں یا دادی یا دادا مسلمان ہو جائے، باپ مسلمان نہ ہو، ماں مسلمان ہو جائے، یا یہ بھی مسلمان نہ ہو، فقط دادی مسلمان یا دادا مسلمان، تب بھی حکم یہی ہے.
تو وہ بچہ اس مسلمان کے تابع ہو کر پاک ہو جائے گا. لیکن اس صورت میں بچے کی طہارت کا حکم اس سے مشروط ہے کہ بچہ اس نو مسلم کے ساتھ اور اس کے زیر کفالت میں ہو. مثلا ماں مسلمان ہو گئی ہے اور یہ بچہ ابھی ماں کے پاس رہتا ہے، نابالغ بچہ ماں کے پاس رہتا ہے جو مسلمان ہو چکی ہے تو پاک ہے. اگر ماں مسلمان ہو کے کسی اور سے شادی کی ہے اور یہ چھوٹا بچہ جو کہ باپ کافر کے ساتھ رہ رہا ہے تو پاک نہیں ہوگا. اور اس کے زیر کفالت ہو نیز بچے کا کوئی اور زیادہ قریبی کافر رشتہ دار اس بچے کے ساتھ نہ ہو. مثلا بچے کا ماموں بھی کافر ہے یا دادا بھی کافر ہے، وہ بھی اس ماں کے ساتھ رہتے ہیں. ماں مسلمان ہو چکی ہے، بچہ اس ماں کے پاس ہے تو ماں کے ساتھ بچے کا ماموں بھی رہتا ہے، بچے کا دادا بھی رہتا ہے جو کافر ہے، تو پھر پاک نہیں ہوگا. فقط ماں ہو اور کوئی کافر نہ ہو اس کے ساتھ. یہ ایک صورت. دوسری صورت، ایک کافر بچے کو کسی مسلمان نے میدان جنگ میں قیدی کر لیا. ابھی فرض کرے ایران نے حملہ کیا اسرائیل پر، تو اسرائیل کے کسی یہودی بچے کو مسلمان سپاہی نے اپنے قبضے میں لا کر ادھر ایران لایا، بندہ بنا کر، غلام بنا کر، تو یہ اس مسلمان سپاہی کے تابع ہو کر پاک ہو جائے گا. اور اس بچے کے باپ یا دادا پر یا پر دادا میں سے کوئی بھی ایک اس کے ہمراہ نہ ہو، اگر ان کو بھی قیدی بنا کے لائے تو یہ بچہ پاک نہیں ہوگا. ہاں، ان دونوں صورتوں میں بچے کی طبیعت کی بنا پر پاک ہونے کی شرط یہ کہ جب وہ باشعور ہو جائے تو کفر کا اظہار نہ کرے. ولو بالغ ہونے سے پہلے 13 سال کا ہو گیا تو یہ کافر کلمات نہ بکے، کفرانہ باتیں نہ کرے تو پھر پاک ہے. ورنہ 10 سال کا ہو گیا خدا ہے کہتے ہیں، اعوذ باللہ کہتے ہیں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں یہودی ہوں کہتا ہے، اگر وہ یہودی ہے کہتے تو پھر پاک نہیں ہوگا. یہ ختم. چلو ہم نے وہی بتا دی یہاں پر. مسئلہ نمبر 6، اگر کسی شخص کے متعلق یہ علم نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کو کل رکھتے ہیں، پھر یہ مسئلہ